بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیر و عافیت ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی تازہ ترین اور ڈیولپنگ سٹوریز کی جانب۔ سب سے پہلے آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ اتنی بدترین فسطائیت اور لاقانونیت کے باوجود پنجاب میں، لاہور میں بہت ساری پولیٹیکلی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، جس میں بہت ساری ریلیاں، بہت ساری آگاہی مہم چل رہی ہیں۔ ڈور ٹو ڈور، شاپ ٹو شاپ لوگ باہر جا کے 8 فروری کے حوالے سے لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ 8 فروری کو آپ نے پہیا جام ہڑتال کرنا ہے، یعنی بند تو سب بند، دکانیں بند، رکشہ بند، ٹھیلا بند، ریڑا بند، ٹرک بند، فیکٹری بند، مکانات بند، یعنی ہر چیز کو آپ لوگوں نے بند کرنا ہے، یعنی پورے پاکستان کو سارے مل کر جیم کرنا ہے، یعنی تاکہ اس فسطائیت کو ہم ٹیکل کر سکیں، اس فسطائیت کو، اس گندے نظام کو، ہائبرڈ نظام کو ہم یہ میسج دے سکیں کہ ہم آپ کے خلاف ہیں، ہم آپ کے خلاف پرامن احتجاج کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تاحیات استثناء لینے والے کچھ شخص خان صاحب سے اب بھی اتنا ڈرتے ہیں کہ ان کا جو ماؤتھ پیس وہ کیا بات کر رہا ہے، اس کی بات سنتے ہیں، پھر اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ خان صاحب، عمران خان صاحب اگر یہاں سے باہر جائیں گے تو آج ان کے ٹویٹر ہینڈل سے اور ان چیزوں سے وقت ڈلا ہوا ہوتا ہے، ٹینشن ڈلی ہوتی ہے، یعنی وہ ٹویٹ آ گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اتنے عرصے سے وہ نہیں ہو رہا۔ تو عمران خان صاحب تو ان جب جیسے ہی جائیں گے، دنیا میں کم سے کم دنیا کے جو 8-10 بڑے 12 چینلز بڑے ہیں جو دنیا میں دیکھے جاتے ہیں، وہاں کے جو جرنلسٹ ہیں وہ عمران خان صاحب کے پیچھے میری کیا انٹرویو دیں، ایک سٹوری ہے نا ان کے لیے، تو وہ اس کو بیان کرنا چاہیں گے، خان صاحب سے پوچھنا چاہیں گے کیا ہے کیا نہیں ہے۔ خان صاحب بیٹھیں گے، روز وہ خطاب کریں گے، ان کو نہیں ضرورت ہوگی کسی ٹی وی چینل کی، وہ یوٹیوب پہ بیٹھ کے خطاب کریں گے اور کہیں گے اور ایسی تیسی پھیریں گے سب کی۔ تو will somebody allow this؟ کیا کوئی چاہے گا کہ یہ روز ہو؟ Will somebody allow this؟ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ایم پی، یہ منا، یہ کیا کہہ رہا تھا؟ یہ منا وہی ہے، منیر فاروق وہی ہے جو کہ ہم اسے ماؤتھ پیس کہتے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا۔ اور somebody will allow this، اس کا مطلب ہے کہ جس نے تاحیات استثناء لی ہے کہ وہ کبھی بھی اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا کہ خان صاحب یوٹیوب پر بیٹھ کر ایڈریس کریں، یا بڑے بڑے چینل جو دنیا میں 10-12 دیکھے جاتے ہیں، وہ ان کے اینکرز آ کر عمران خان صاحب سے یہ ساری سٹوری پوچھیں، یعنی جو بھی خان صاحب کی سٹوری ہے اس کے بارے میں۔ یعنی خان صاحب سے یہ جیل میں خان صاحب بیٹھا ہوا ہے، تقریباً خان صاحب کو 3 سال ہونے والے ہیں، اور یہ تقریباً 3 سال سے 4 سال کی حکومت کر چکے ہیں، اور اس کے بعد استثناء تاحیات لے چکے ہیں، اس کے بعد 5 سال کی ایکسٹینشن بھی لے چکے ہیں، اور ساری میڈیا ان کے کنٹرول میں ہے، سارے ادارے ان کے کنٹرول میں، نادرا ان کے کنٹرول میں، جوڈیشری ان کے کنٹرول میں، ملٹری ساری جو بھی ڈیفنس فورسز ہیں وہ ان کے کنٹرول میں، اب تو ایٹامک پاور بھی ان کے کنٹرول میں آ گیا۔ صرف کنٹرول میں نہیں ہے تو وہ پاکستان کے عوام اور سوشل میڈیا اور عمران خان صاحب ان سے قابو نہیں آ رہا، اور کتنی طاقت کے باوجود پاکستان کے آلموسٹ ہر ادارے پر ان کا کنٹرول ہے، اس کے باوجود خان صاحب کے صرف ایک بیان سے، خان صاحب کے ایک ٹویٹ سے اتنا خوف زدہ ہیں، تو یہ طاقت کس کام کی؟ یہ تو بالکل ہی سب سے بزدل ہیں، یعنی اتنے لاشعور ہیں، اتنے بے شعور ہیں، اتنے بیکار آدمی ہیں کہ خان صاحب کے صرف ایک ٹویٹ سے ڈرتے ہیں، خان صاحب کے ایک بیان سے ڈرتے ہیں، خان صاحب کے ایک انٹرویو سے ڈرتے ہیں، خان صاحب کے ایک ایڈریس سے ڈرتے ہیں، خان صاحب کے ایک تصویر سے ڈرتے ہیں، خان صاحب کے نام لینے سے ڈرتے ہیں، خان صاحب سے جو منسلک جھنڈا ہے پی ٹی آئی کا اس سے ڈرتے ہیں، خان صاحب کی کال سے ڈرتے ہیں، خان صاحب کی بہنوں سے ڈرتے ہیں، خان صاحب کے خاندان سے ڈرتے ہیں، یعنی وہ کوئی بات نہیں جو کہ خان صاحب میں ہو اور وہ ان سے ڈرتے نہ ہو۔ یعنی اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ خان صاحب کے سائے سے بھی ڈرنے لگے ہیں۔ اور یہ علیمہ خانم نے کہا ہے کہ یہ صرف عاصم منیر فیلڈ مارشل نہیں ہے، یہ سارے ہی ملے ہوئے ہیں، کیونکہ ان سارے لوگوں کے مفادات جو ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس لیے نہ ملٹری ان کو چھوڑ رہی ہے، نہ عاصم منیر ان کو چھوڑ رہا ہے، یہ نہ ہی یہ عاصم منیر کو چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے اتنے بڑے بڑے جرائم کر کے رکھے ہوئے ہیں، جیسا کہ ان لوگوں نے بالکل ایک کشمیر کا معاملے کو درگور کر دیا ہے۔ آج 5 فروری ہے، صرف نام نہاد ان لوگوں نے احتجاج کیے، نام نہاد تھوڑی بہت ایکٹیویٹیز کی، اس کے بعد کوئی بھی آفیشلی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوئی جو کہ انڈیا کو ہم شرمسار کر سکیں، لیکن ہم نے تو بھلا دیا، ہم نے بالکل ہی بھلا دیا کشمیر کو۔ اس کے بعد جو یہ بورڈ آف پیس میں جا کر بیٹھے، یہ سارے یہ ایکٹیویٹیاں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یا پولیٹیکل گورنمنٹ بالکل بھی نہیں سکتی، یہ کریں گے تو صرف ڈکٹیٹر، اور ہمیں پتہ ہے اس وقت کوئی ہائبرڈ نظام نہیں ہے، اس وقت ننگی ٹائرنٹ شپ پہ جس کا سربراہ آج کا ہمارا فیلڈ مارشل ہے سہیل افریدی، آخر کار ان فوجیوں کے ساتھ، ان کور کمانڈروں کے ساتھ بیٹھ ہی گیا۔ صوبائی ایپیکس کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا ہے جس میں سہیل افریدی آج پشاور
کور کنٹرول کے ساتھ آخرکار بیٹھ ہی گئے. آج ان لوگوں کی ملاقات ہو گئی کیونکہ کل سہیل آفریدی گئے تھے, وہ جو شہید ہوا تھا ایک کیپٹن, اس کے جنازے میں, وہاں جنازہ نماز میں ان کا پڑھا اور تدفین میں بھی یعنی ان کے ساتھ تھے. اور آج صوبے کی سیکیورٹی پر معاملات کے ایپیکس کمیٹی بلائی تھی, اس کمیٹی میں انہوں لوگ سہیل آفریدی نے اعلامیہ بھی جاری کر دیا. اعلامیہ صوبائی ایپیکس کمیٹی کا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی صدارت صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا. اجلاس میں صوبائی وزراء, کور کمانڈر پشاور, چیف سیکریٹری اور آئی جی پولیس کے علاوہ اعلیٰ سول, فوجی اور قانون نافذ کرنے والے حکام نے شرکت کی. اجلاس کا آغاز میں مختلف واقعات میں شہادت پانے والے شہریوں, سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کے اہلکاروں کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی اور شہداء کو خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا. اجلاس میں بالمعمول صوبہ خیبر پختونخوا میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے واقعات اور فتنۃ الخارج کے ناسور کے خاتمے اور مکمل امن استحکام کے لیے لاہ عمل پر بھی غور کیا گیا. اجلاس نے فیصلہ کیا کہ دہشت گردی کے خلاف جامع پالیسی کی کامیابی کے لیے تمام سیاسی جماعتوں, عوامی نمائندوں, معززین اور وفاقی حکومت کا مشترکہ مشاورتی باہمی تعاون اور عملی ہم آہنگی ضروری ہے. اس ضمن میں آج کی نشست میں مصمم ارادہ کیا گیا کہ صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت اپنے تمام تر وسائل بشمول فوج, پولیس, سی ٹی ڈی اور دیگر اداروں کو استعمال کرتے ہوئے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی. یہ طویل میادی حکمت عملی دہشت گردی کے تمام محرکات کی نشاندہی, ان کا خاتمہ اور اس کے نتیجے میں عوامی اعتماد کی بحالی کو یقینی بنائے گی تاکہ حکومت اور عوام یکجا ہو کر ملکی سلامتی اور ترقی کو یقینی بنا سکیں. حکومت خیبر پختونخوا کا ایجنڈا یہ ہے کہ بہتر طرز حکمرانی اور عوامی مفاد ہی دہشت گردی کے خلاف قوم کو یکجا کر سکتا ہے. اس سلسلے میں پہلی مرحلے میں دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں میں کو ماڈل گڈ گورننس اضلاع میں تبدیل کیا جائے گا اور تمام حکومتی وسائل کو استعمال کرتے ہوئے ترقیاتی اور سماجی خدمات اور اقتصادی ترقی کی فراہمی کی محرومیوں کا ازالہ کیا جائے گا. اس سلسلے میں ایک منظم پروگرام کے تحت ان علاقوں میں سیکیورٹی, مواصلات, صحت, تعلیم, روزگار, بنیادی سہولیات اور دیگر خدمات کے لیے خصوصی پیکیج دیا جائے گا. فورم نے فیصلہ کیا کہ پائیدار استحکام کے لیے جن علاقوں سے عارضی نقل مکانی کی گئی, حکومت اس عمل کے دوران متاثرہ افراد کی مکمل دیکھ بھال, بحالی اور بنیادی ضرورت کی فراہمی کو یقینی بنائے گی تاکہ یہ عارضی مشکل مستقل میں امن, ترقی اور خوشحالی کی بنیاد بن سکے. ان کی باعزت واپسی حکومت کی اولین ترجیح ہے. امن ہماری اولین ترجیح ہے, اس پر سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا. یہ سارا اعلامیہ سہیل آفریدی کی جانب سے تھا. امن و امان کے لیے سول حکومت, انتظامیہ, پاک فوج اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ایک پیج پر ہیں اور مل کر کوشش جاری رکھیں گے, یہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا کہنا تھا. آخر میں یہ بیان کیا کہ یہ ہم سب کی مشترکہ جنگ ہے, اس کو مشترکہ کوشش سے ہی جیتا جا سکتا ہے. آخر میں سہیل آفریدی نے بہت ہی اچھی بات کی جو کہ عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ فوج بھی میری اور ادارے بھی میرے, ملک بھی میرا, قوم بھی میری, کیونکہ ہم اون کرتے ہیں پوری قوم کو, پورے اداروں کو. صرف ایک دو جرنیلوں کی پالیسیوں کی وجہ سے ہم بالکل بھی اپنی فوج سے نفرت نہیں کر سکتے. صرف ان کو یہ بتایا گیا ہے, ان کے اور ہمارے, ان جرنیلوں کو اور ہمارے بیچ میں صرف اور جو بینیفیشری ہیں وہی مسکنسیپشن پیدا کرتے لیتے ہیں. لیکن آج تک نہ عمران خان صاحب نے کسی ادارے کو اپنی سیاست کے بھید چڑھایا ہے, نہ ہی سہیل آفریدی اب تک کسی ادارے کو ٹارگیٹ کیا ہے. اگر کیا ہے تو وہ ہے صرف ڈی جی آئی ایس پی آر. آپ پتہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کس کا مہرہ ہے اور کیوں ہر وقت آ کر عمران خان صاحب پر چڑھائی کرتا رہتا ہے. آپ نہیں مان رہے, جنہوں نے آپ کو بھیجا وہ مان رہے ہیں. وہ ہم سب جانتے ہیں, وہ بی ٹیم پر ایز اے بی ٹیم کام کر رہے ہیں. کس کی؟ نواز شریف کی اور زرداریوں کی. ہر کسی کے سوچنے کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. غاصب حکمران احتجاج کرتی عوام پر تشدد کرتے ہیں, چند ایک کو مار کر باقیوں کو متنفر کرتے ہیں. خفیہ ویڈیوز اور جنسی بلیک میلنگ بھی دنیا بھر کی ایجنسیوں کا طریقہ واردات رہا ہے. فالس فلیگ آپریشن کی مثالوں سے بھی دنیا بھری پڑی ہے. اصول, قانون, اخلاقیات, آئین, انسانیت پامال کرنا کوئی بڑی بات نہیں. اپنے ہی لوگ
मरवा देना भी पावर पॉलिटिक्स में ही ये होता आया है। मुखालिफ की किरदार कशी करना, उस पर झूठे इल्ज़ामात लगाना, ये भी सब पावर की रवायतें रही हैं। लेकिन पता नहीं क्योंकि हमारी इस्टेब्लिशमेंट ऐसी हरकतें क्यों करती है। अगर किसी ट्रैफिक हादसे में उनके जवान शहीद हो जाते हैं तो वो उनको तहरीक इंसाफ से जोड़ने की कोशिश करते हैं और उसे गोली चलाने का जवाब बनाते हैं। और सबसे गिरी हुई हरकत ये महसूस होती है, यानी अंदाजा कीजिए कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट फैसला साजों को इल्म हुआ कि फलां जगह पर एक ट्रैफिक हादसा हुआ जिसमें कुछ एफसी के एहलकार शहीद हो गए, तो उनकी बाछें खिल गई। किसी बदबख्त पत्थर दिल ने मीडिया को हुक्म दिया होगा कि इसे चलाओ और तहरीक इंसाफ के खिलाफ नैरेटिव बनाओ। फिर ये वाला सबसे बड़ा बदबख्त ये मुंह फैलाकर उनकी जनाजे नमाज में आ गया और ये तासुर देने लगे कि जो हादसा हुआ है ये जानबूझकर पीटीआई के मुजाहिरीन ने किया है। और जो भी ये शहीद हुए हैं एहलकार, आपको पता होगा हम पिछले साल की बात कर रहे हैं 2024 की, जिसमें 26 नवंबर में पीटीआई के कारकुनों को सीधी गोलियां मार के उनकी खोपड़ियां खोली गई थी और बहुत ही बेरहमी से उन्हें वहां से कत्ल करके निकाला गया था। उसके बाद मुरीद की वाला भी उसी को 4 महीने हुए हैं, वो भी किसी से ढका छुपा हुआ नहीं। मोहतरमा मरियम नवाज ने कल तकरीर करते हुए कुछ फरमाया था, पूरी सोशल मीडिया पर उसके बाद उस पर रद्द अमल आना शुरू हो गया। मोहतरमा ने क्या फरमाया था आपको ये बखूबी मालूम है कि मोहतरमा ने कहा, कोई मुझे बता सकता है कि क्या शऊर किसी का कभी पेट भरा है? लगता यही है कि ये अपने वर्कर्स को इसी तरह के भाषण देते हैं और जो इन भाषण में आ जाते हैं और फिर उनके वो पटवारी बन जाते हैं। पटवारियों को यही मालूम है कि सिर्फ नान खाना है और पेट भरना है, चाहे वो पेट में हिलाल जा रहा हो या हराम जा रहा हो। हिलाल और हराम की तमीज़ को ही हम शऊर कहते हैं। अच्छे और बुरी चीज़ में फर्क डालना उसे हम शऊर कहते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान को ये भी फरमाया है कि ये फुरकान है, क्योंकि ये अच्छे और बुरे की तमीज़ देना है। इसके बनिस्बत इससे भी हम शऊर कहेंगे, क्योंकि जो भी इल्म हमें मिलता है वो अल्लाह की तरफ से हो, शरीयत का हो या दीन का हो या दुनियावी का हो। जो भी हम इल्म सीखते हैं वो अपने भले के लिए, इंसानियत के भले के लिए, जो भी यहाँ पे मखलूक़ात रहती हैं उनके सारे हक इंसाफ और अदल इंसाफ से रहने के लिए इल्म सीखते हैं। अगर ये शऊर इल्म ना हो तो हमें और जानवरों में क्या फ़र्क होता? जैसे अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर हम चले जाते हैं, अगर हम अच्छे काम करते हैं तो वो फरिश्तों से भी ऊपर चले जाते हैं। इसीलिए हमें अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात कहा है। अल्लाह ताला ने ये भी कुरान में कहा है कि आप अशरफुल मखलूक़ात हैं और इल्म हासिल करें, क्योंकि कुरान शरीफ की पहली जो लफ्ज़ है या पहली सूरत है तो अल्लाह ताला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया था कि इक़रा, कि पढ़ो यानी इल्म सीखो। अल्लाह ताला अगर ये चाहते तो कुलू वशरबू भी फरमा सकते थे, यानी खाओ और पियो। अगर ये फरमाते तो हमें सिर्फ पेट ही भरना था, इक़रा नहीं पढ़ना था। अगर इक़रा पढ़ना है तो अल्लाह ताला ने सबसे प्रायोरिटी बेसिस पर जो हम पर यानी हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल की, वो हमारी थी इक़रा, यानी पढ़ो, शऊर हासिल करो, इल्म सीखो, बुरे और अच्छे में तमीज़ सीखो, हराम और हिलाल में तमीज़ सीखो। हम कभी भी इन पटवारियों को या जो नान खाने वाले, कीमे के नान खाने वाले, इन जैसे बिल्कुल भी नहीं है। हमारी कौम अब बिल्कुल भी बाशऊर हो गई है। अगर ये कितनी एफिशिएंट है या कितनी पढ़ी लिखी हैं, इसलिए मैक पे आती हैं, पर्ची के अलावा जब भी बोलती हैं तो ये अपने ही गोल में गोल कर देती हैं। इसीलिए ये पर्ची के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। और आपने इनके जो पीछे लगने वाले हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो या नौजवान हो, आपको पता है कि बैरिस्टर अकील भी इन लोगों में से है, या जो परवेज़ रशीद हैं वो भी इन लोगों में से। कितने बुजुर्ग हो जाएं, ये सारी जिंदगी इनकी गुलामी करते रहेंगे और ये अपने कारकुनों को, अपने सपोर्टर्स को भी गुलामी सिखाते हैं। और अच्छा गुलाम बनने की ये ताइद थी कि शऊर आपका पेट नहीं भरता, बल्कि आपका घास फूस हराम हिलाल जो हम खिलाते हैं वो खाकर अपना पेट भरो और शऊर वाले पास साइड पे ना जाओ। इस स्टेटमेंट का कुछ और भी पहलू हो सकता है, क्योंकि इमरान खान साहब ने शऊर दिया, इसीलिए वो ताना दे रही थी इमरान खान साहब के सपोर्टर्स को कि आपका पेट शऊर से नहीं भरेगा, आओ हमारी तरफ और हम सारे मिलकर हराम को खाते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।